Welcome to my YouTube channel Madni Talimat. Please subscribe and press the bell icon for more videos. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ معزز سامعین کرام، یوم عاشورہ کا روزہ رکھنے کی صحیح نیت کیا ہے؟ کیسے اس کی نیت کریں گے؟ اگر رات کو سونے سے پہلے نیت کرنا چاہتے ہیں تو کس طرح نیت کریں گے؟ اور اگر پھر آپ سحری کے وقت نیت کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ نے کس طرح نیت کرنی ہے؟ اور اگر کوئی سویا رہا، اس کی آنکھ نہ کھلی سحری کے وقت، جاگا تو سورج نکل چکا تھا اور جو ہے پھر وہ روزہ رکھنا چاہتا ہے تو پھر وہ کیسے نیت کرے گا؟ نیت کرنے کا پھر کیا طریقہ ہوگا؟ یہ مکمل تفصیل آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، چونکہ عاشورہ کا روزہ جو ہے یہ بڑا ہی برکتوں والا، بڑا ہی فضیلتوں والا، بڑا ہی باعث اجر و ثواب ہے۔ تو اس روزے کو ہرگز مس نہ کیجیے گا۔ اور نیت جو ہے یہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ تو نیت اگر درست ہوئی تو پھر عمل بھی درست ہوگا، اور اگر نیت درست نہ ہوئی تو پھر عمل بھی درست نہیں ہوگا۔ اس لیے ماہ محرم یعنی 10 محرم کا جو روزہ ہے اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے، تو صحیح نیت کر کے یہ روزہ اپنے ضرور رکھنا ہے۔ اس روزے کے بارے میں نبی مکرم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز جو ہے وہ رات کی نماز ہے، یعنی تہجد کی نماز کے بارے میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز وہ رات کی نماز ہے۔ اور پھر فرمایا فرض روزوں کے بعد، یعنی ماہ رمضان المبارک کے روزے فرض ہوتے ہیں، تو فرض روزوں کے بعد سب سے افضل روزے جو ہیں وہ ماہ محرم کے روزے ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ تو اب ماہ محرم میں جو آپ نے 10 محرم کا روزہ رکھنا ہے، کچھ لوگ 2 روزے رکھتے ہیں، کچھ لوگ 1 روزہ رکھتے ہیں۔ اب اس میں کیا افضل ہے، کتنے روزے رکھنے چاہیے، یہ بھی آپ کو ساتھ بتاتا چلوں۔ یاد رکھیں، آپ جو افضل ہے اور بہتر ہے وہ یہ ہے کہ آپ 2 روزے رکھیں۔ ٹھیک ہے جی۔ یہاں آپ نے 10 محرم کا روزہ رکھنا ہے تو آپ کوشش کریں ساتھ 11 محرم کا بھی روزہ رکھ لیں۔ ٹھیک ہے جی۔ یا اگر آپ نے 10 محرم کا روزہ رکھا ہے پہلے، یعنی 9 محرم کا بھی ساتھ رکھ لیں۔ ٹھیک ہے جی۔ 9-10 کا رکھ لیں یا 10-11 کا رکھ لیں۔ ٹھیک ہے جی۔ اب اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ حدیث پاک صحیح مسلم میں موجود ہے، یہ جو یہودی تھے یہ بھی عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو اب جب وہ روزہ رکھتے تھے تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہودیوں کی مشابہت نہ کرو، یعنی یہودی 1 روزہ رکھتے ہیں تم 2 رکھو تاکہ ان کے ساتھ مشابہت نہ ہو۔ ٹھیک ہے جی۔ تو اب اگر کوئی 1 روزہ رکھ لیتا ہے وہ بھی ٹھیک ہے، وہ اس کا روزہ ہو جائے گا، لیکن بہتر اور افضل یہ ہے کہ آپ 10 محرم کے روزے کے ساتھ 1 اور روزہ ملا لیں۔ ٹھیک ہے جی۔ امید ہے آپ کا یہ مسئلہ بھی حل ہو چکا ہوگا۔ اب اس کی نیت کیسے کرنی ہے؟ کیونکہ بڑا افضل روزہ ہے۔ حضور علیہ السلام نے اس روزے کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ محرم کے 1 دن کا روزہ 1 مہینے کے روزوں کے برابر ہے، اور خاص طور پر یہ جو عاشورہ کا روزہ ہے، 10 محرم کا روزہ ہے، اس کے بارے میں اس کی خاص فضیلت حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمائی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اللہ رب العزت کی ذات پر یقین ہے کہ وہ عاشورہ یعنی 10 محرم الحرام کے روزے کے بدلے گزشتہ 1 سال کے گناہ معاف فرما دے گا۔ یعنی عاشورہ کے دن کا روزہ رکھنے کی فضیلت یہ ہے، اللہ تعالیٰ اتنا خاص فضل اور کرم فرماتا ہے، اتنی خاص رحمت ہوتی ہے اس بندے پر جو بندہ عاشورہ یعنی 10 محرم کا روزہ رکھتا ہے، تو اس کی برکت اور فضیلت اور فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کے 1 سال کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ تو اب اس کی نیت کیسے کرنی ہے؟ یہ بڑا فضیلتوں والا روزہ ہے۔ یاد رکھیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ السلام کو کسی دن کے روزہ کو اتنی رغبت سے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا جتنا عاشورہ کے دن کا روزہ رکھنے میں حضور علیہ السلام رغبت فرمایا کرتے تھے۔ اور بخاری میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام جب مدینہ شریف تشریف لائے تو یہودیوں کو عاشورہ کے دن روزہ رکھتے ہوئے دیکھا، تو حضور علیہ السلام نے پوچھا تم اس دن روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ نیک دن ہے، اور اسی دن اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو نجات دی تھی فرعون سے، اور اس دن موسیٰ علیہ السلام نے
روزہ رکھا تھا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا ہم تم سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کے قریب ہیں۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بھی روزہ رکھا اور صحابہ کرام کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا، اور پھر یہ فضیلت اس کی بیان کی کہ اگر کوئی 10 محرم کا روزہ رکھتا ہے، عاشورہ کا، تو مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے 1 سال کے گناہ معاف فرما دے گا۔ اب اس کی نیت کیسے کرنی ہے؟ چونکہ نیت جو ہے بہت ضروری ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ تو یاد رکھیں نیت جو ہے، اگر آپ رات کو سونے سے پہلے نیت کرنا چاہتے ہیں تو کیسے نیت کریں گے؟ اگر سحری کے وقت آپ نیت کرنا چاہتے ہیں تو کیسے نیت کریں گے؟ اگر آپ کی آنکھ نہیں کھلی تو پھر کیسے نیت کریں گے؟ سب سے پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ نیت جو ہے یہ دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں۔ زبان سے الفاظ کا کہنا یہ کوئی فرض واجب نہیں ہے، بس دل میں ارادہ ہو کہ میں عاشورہ کے دن کا روزہ رکھنے لگا ہوں یا رکھنے لگی ہوں، ٹھیک ہے جی، بس یہی نیت کافی ہے۔ لیکن پھر بھی اگر آپ زبان سے ارادہ، مطلب زبان سے الفاظ کہنا چاہتے ہیں، نیت کرنا چاہتے ہیں، تو رات کو نیت کر کے سو جائیں کہ کل کو میں روزہ رکھوں گا یا رکھوں گی، ٹھیک ہے جی۔ پھر آپ اگر سحری کے وقت اٹھ کر نیت کرنا چاہتے ہیں تو اس طرح کریں کہ میں آج روزہ رکھنے کی نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں، ٹھیک ہے جی، یہ سحری کے وقت۔ اور یاد رکھیں اگر آپ کی آنکھ نہیں کھلی، کوئی سویا رہ گیا اور آپ اٹھا ہے تو سورج جو ہے وہ نکلا ہوا ہے، تو اس میں کس وقت تک ہم نیت کر سکتے ہیں؟ تو اس حوالے سے یاد رکھیں کہ اگر آپ اٹھے ہیں اور جو ہے وہ سحری کا وقت بھی گزر چکا ہے اور سورج نکل چکا ہے، اب کیا کرنا ہے؟ تو اس حوالے سے یاد رکھیں ذہبہ کبریٰ سے پہلے پہلے آپ نیت کر سکتے ہیں۔ اس طرح نیت کریں گے ذہبہ کبریٰ یعنی زوال کا وقت شروع ہونے سے پہلے پہلے، جب سورج بالکل سر کے اوپر ہوتا ہے تو وہ وقت شروع ہونے سے پہلے پہلے آپ نیت کر سکتے ہیں۔ تب اگر آپ نے کوئی چیز روزہ توڑنے والا کوئی عمل نہیں کیا، یعنی کچھ آپ نے کھایا پیا نہیں، آپ سوئے، تو بس آپ فوراً ہی روزے کی نیت کر لیں، ٹھیک ہے جی۔ کچھ کھائے پیے نہ، اگر کھا پی لیا تو پھر آپ روزہ نہیں رکھ سکتے، ٹھیک ہے جی۔ اب آپ نے کیسے نیت کرنی ہے؟ جب آپ دن کے وقت اٹھے ہیں تو آپ کہیں کہ میں نے آج کے روزہ کی نیت صبح و سحری کا وقت ختم ہونے سے بعد سے لے کر آج کے دن کے روزہ کی نیت کی، ٹھیک ہے جی۔ تو اس طرح آپ نیت کر سکتے ہیں۔ نیت دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں۔ جب آپ سحری کے وقت اٹھے ہیں تو کس لیے اٹھے ہیں؟ اس لیے اٹھے ہیں کہ روزہ رکھنا ہے۔ رات کو آپ سونے سے پہلے آپ نیت کر کے سوئے ہیں تو یہ نیت بھی کافی ہے۔ پھر اگر آپ کی آنکھ نہیں کھلی، دن کے وقت آپ نیت کرنا یاد آیا تو آپ اس طرح کر سکتے ہیں۔ امید ہے آپ بات سمجھ گئے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔